تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کو پہچان ہوتی ہے وہی مانتا ہے، جو جانتا ہے وہی مانتا ہے۔ جو پہچان ہو گئی، جس کو معرفت مل گئی، جس کی نظروں سے دل سے حجابات اٹھا دیے گئے، وہی جھکتا ہے، وہی مانتا ہے، وہی بھی پہچانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، یہ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں پر الزامات لگتے ہیں۔ شیطان جو ہے لوگوں کو ان کا دشمن بنا دیتا ہے، مخالف بنا دیتا ہے۔ کبھی عورتیں ان کے پیچھے لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کسی طرح شیطان ان کو رسوا کرنے کی کوشش۔ ایسے ہی شیطان نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ لگا دیے۔ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی میں کسی مسافر کا کوئی قیمتی موتی، کوئی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈا، کشتی میں تلاش کیا تو نہ ملا۔ اس نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ یہ بندہ الگ تھلگ رہتا ہے، چپ رہتا ہے، ڈرا اور سہما رہتا ہے۔ اس نے الزام لگا دیا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے میرا موتی چرایا ہے، میرا جو ہیرا ہے اس نے چرایا ہے۔ وہ کشتی میں شور مچ گیا، لوگ کہنے لگے کہ آپ ہی چور ہیں، آپ نے ہی اس شخص کا، اس مسافر کا قیمتی موتی چرا لیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری کشتی کے مسافر میرے مخالف ہو گئے ہیں، دشمن بن گئے ہیں، مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، تو کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے اوپر کو ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، یہ نہیں جانتے، تو جانتا ہے کہ میں نے موتی نہیں چرایا، میں نے ان کا ہیرا نہیں چرایا۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ بس ان کی نظر اٹھنے کی دیر تھی، ان کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھنے کی دیر تھی، ہزاروں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں قیمتی موتی لے کر کشتی کے ارد گرد گھومنے لگی۔ رب نے مچھلیوں کو موتی دے کر بھیج